बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक कुरानी आयत के व तो इज़्ज़ो मन तो शाह व तो ज़िल्लो मन तो शाह, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे और जिसे इज़्ज़त छीन ले। तो नाज़रीन, मेरा इशारा है हम सब के हीरो, हम सब के लाडले चहीते माजी रहनुमा वकील जनाब जिब्रान नासिर की तरफ कि परवरदिगार आलम ने उन पे ख़ुसूसी करम किया और ये सब मुमकिन हुआ आप सब की मोहब्बत और खुलूस की वजह से। अगर आप लोग सब मिलकर इतनी आवाज़ ना उठाते तो यकीन जानिए कि खाकम दहन बड़े बुरे बुरे ख़यालात आ रहे थे। नाज़रीन, जिब्रान नासिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर खूबी अपने घर वापस आ गए, लेकिन उनकी जो गुमशुदगी थी उसको लेके जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक जो रक्कासा है बेचारी बुढ़ी रक्कासा, वो ज़रूर तबले बजाएगी, और वही हुआ। जो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी, मुंह छुपा के बैठी थी, वो उस दिन लाइव आई और उसने आके जिब्रान नासिर साहब के ऊपर प्रोग्राम किया और बड़ी लग रहा था कि जो कहते हैं ना कि मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे कि खुदा ना करे अब शायद जिब्रान नासिर साहब इस केस में अगर खुदा ना खास्ता देरी होती है उनके वापस आने में, तो ये केस जो मुल्ज़िम ज़हीर का है और दीगर बच्चियों का, शायद अब वो केस कोई लड़ेगा नहीं। जबकि हम आपको बताते चलें कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन अगर जिब्रान नासिर साहब को आने में देरी होती तो इनकी एक बहुत काबिल टीम है जिसमें उनके कई एसोसिएट्स हैं जिनको उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। केस उसी तरह चलते, कोई कमी नहीं होती। लेकिन बहरहाल टेंशन की, परेशानी की तो बात थी कि जिब्रान नासिर साहब के साथ इस तरह हुआ। अब जो ये चाची 420 है, मुजरा मास्टर बुढ़ी रक्कासा, ये लाइव आती है और आके ड्रामा करती है कि जाफ़री साहब आप करें बात ये वो। लेकिन हमने इस पूरे सिनेरियो में हक़ की बात बोलूँगी, जाफ़री साहब को लगता है कि उन्होंने अपना शायद कुछ एहतसाब किया है, उनको शायद एहसास हुआ है कि वो गलत थे, क्योंकि इस दफ़ा जो जाफ़री साहब ने बात की वो बड़ा नपा तुला अंदाज़ था, जुमलों का इंतखाब भी अच्छा था और बात करने का अंदाज़ भी। जिस तरह से वो पहले एकदम गिरावट के अंदाज़ में बात किया करता थे, रक्कासा के साथ बैठ के रक्कासा का ही अंदाज़ उन्होंने अपनाया हुआ था, उससे आवाम जो है उनको बदुआएं देती थी और आवाम के दिलों में उनके लिए बहुत सख्त नफ़रत पैदा हो गई थी। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने कदर बेहतर उनको पाया, और जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जुमलों का इंतखाब भी अच्छा था और अंदाज़े तखातुब भी बहुत बेहतर था। लेकिन अफसोस करूँगी मैं फिर उसी बात पे कि घटिया लोग घटिया ही रहते हैं। जाफ़री साहब का तो अंदाज़ मैंने आपसे बयान किया, लेकिन बुढ़ी मुजरा मास्टर रक्कासा जिसके सामने एडी मलिक, कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, वो जिस तरह से एक ख़ातून जो यूट्यूबर हैं बुशरा शकील, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, उसूलन तो इस गंदी औरत को चाहिए था कि अपने एडमिन को कहती कि फ़ौरी तौर पे ये अल्फाज हदफ कर दो या साइलेंट कर दो, एडिट कर दो। मगर ये बेशरम, बेहया, बेगैरत औरत ये भूल गई कि ये भी एक औरत है। और जब इसके कमेंट्स जाके पढ़ो ना, तो लोग जो इसके बारे में कमेंट करते हैं, तो वाकई जिस तरह की ये ख़ातून है ये डिज़र्व करती है उस गंदगी को। तो ये बजाय एडी मलिक को मना करने के, और ये हंस रही थी, और वो बेगैरत, बेहया, लानती, जिसकी मैं अभी आपको फुटेज दिखा रही हूँ, मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में चल रही है, आप देख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो हक़ पर थे, और जो सहाफ़ी हक़ पर होते हैं उनके साथ तो ऐसा होता है, तो सहाफ़ियों के साथ होता है, तुम जैसे घुसबैठियों के साथ नहीं होता। छठी 7वीं क्लास बामुश्किल तुमने पढ़ी होगी
اور تم صحافی بن کے پھر رہے ہو. تم کو تو وہ گریبان ایسے پکڑ کے تم سے کہہ رہے تھے کہاں سے رجسٹرڈ ہو, تو کہتے مالک نے رجسٹر کرا دیا ہوگا, نعمان نے رجسٹر کرایا ہوگا. وہ پنجابی میں پوچھ رہے کہاں کوئی رجسٹریشن ہے, پڑھا ہوا کتنا ہے, تو کہتا ہے میٹرک ہوں. جب کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چور جو کئی جگہ سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, نکالا گیا ہے, یہ بے شرم آدمی میٹرک تو بہت دور کی بات, اس نے 8ویں کلاس بھی پاس نہیں کی ہے, اور یہ اتنی ڈھٹائی سے بول رہا ہے کہ میں صحافی ہوں. موصوف فرما رہے ہیں کہ جب ہم تھانے گئے ہیں تو تھانے کے پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں سر کر رہے تھے. تو بھائی وہ ویڈیو کلپ بنا کے وائرل کیوں نہیں کی جب وہ سر کر رہے تھے؟ جس طرح سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں تمہاری چھت رول ہو رہی ہے, اور ہم سب نے بہت انجوائے کیا. اور اس ویڈیو کو ناظرین جتنی بار دیکھو نا اتنی بار ایسا نیا سا لطف آتا ہے, اور اسی لیے میں نے نا بیک گراؤنڈ پہ وہ ویڈیو لگائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بے شرم انسان, گھٹیا آدمی جو رسی جل گئی اور بل نہیں گئے, فرما رہے کہ سب مجھے سر کر رہے تھے. اور اس کی وہ لینگویج سنیں جو اس نے بشرا شکیل کے لیے استعمال کی ہے. زابا چاچی 420 گندی عورت, گھٹیا عورت, بجائے اس کے ان الفاظوں کو ایڈٹ کروانے کے ہنس رہی ہے. میرا جو اختلاف ہے نا اس گندی خراب عورت سے وہ یہی ہے کہ یہ گند پنا کرتی ہے, اپنی حدود کو پار کرتی ہے, ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. اور فرما رہی ہے کہ کوئی لاہور آیا اور اپنے جو ہے نا خاص لوگوں کو کھڑے کر کے میرے لیے, میں تو آئی تھی لاہور, تم نے تو کہا تھا کہ لاہور آؤ گی تو میں تمہیں مار کے بھگا دوں گی, صحیح ہے, میں تو لاہور آئی تھی, میں نے تو تمہیں چیلنج کیا تھا کہ لبرٹی چوکس پہ لوگوں کے میں نے موقف لیے تھے, تو آتی سامنے. مجھے تو وہاں کے جرنلسٹ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم کذابہ چاچی 420 کے گھر کے باہر لے جا کے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, آپ وہاں جا کے پروگرام کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میں کسی عورت ذات کا گھر جو ہے وہ میڈیا پہ دکھاؤں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس ایریے میں یہ رہتی ہے اور یہ ہے, کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک ایسی گندی عورتوں کا پردہ رکھنا مجھے چاہیے, کیونکہ بہرحال ہے وہ عورت. تو میں تو اگر یقین نہیں کرو گی تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تمہارے گھر کے نیچے کھڑے ہو کے پروگرام کر آؤں گی. تو میں نے تو تمہارے شہر میں آ کے تمہیں چیلنج کیا, مگر تم تو ایسے غائب تھیں جیسے گدھے کے سر پہ سنگ. اور تم نمودار کب ہوئی؟ اس وقت جب تم نے سوچا کہ خدا نہ کرے جبران ناصر جو ہے وہ تو شاید اس کیس میں اب نظر نہیں آئیں گے, ہٹ گئے ہیں, تو میں آ کے دوبارہ اپنا وہی چورن بیچوں, وہی جھوٹ بکواس غلاظت اپنے منہ کے گٹر کو کھولوں اور اس میں سے بدبودار کیڑوں کو باہر نکالوں. لیکن اللہ نے اس عورت کا ایک بار پھر منہ کالا کیا, اور ماشاءاللہ سے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ جبران ناصر خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئے. اب جب وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں, تو یہ چڑیل جو ہے یہ فرما رہی ہے کہ کوئی ڈرامہ تھا جو جبران ناصر نے خود کیا. تو ناظرین, آپ نے اس گھٹیا ترین آدمی جو منہ کھولتا ہے تو لگتا ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھول دیا اور اس میں سے کیڑے اور بدبو باہر آ رہی ہے, یہ کس گندگی سے بشرا شکیل کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے مجھے اس کی 2 بیٹیاں نظر آ رہی تھیں, اور میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈاگ میں اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جیسا زہرا کاظمی کے ساتھ ہوا ہے, تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دوں گا اور میں اس کے اوپر تھوک دوں گا اور میں سمجھوں گا کہ وہ مر گئی. تو 2 اس کی بیٹیاں ہیں, بالکل مکافات عمل ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ بیٹیاں اس کے منہ پہ کیسے کالک پوتتی ہیں. انتظار کیجئے, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہاں پہ آپ جو بوئیں گے نا وہی اگے گا. اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے, اور اگر آپ گلاب بوئیں گے تو گلاب ہی نکلے گا. تو ناظرین, امید کرتی ہوں کہ چاچی 420 کا جو منہ کالا ہوا ہے جبران ناصر کے حوالے سے, اس کو آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا, ہم بھی کر رہے ہیں. اور اس گھٹیا آدمی کی یہ ویڈیو دیکھتے رہیے, ہمیشہ ایک نئے پن کا مزہ آتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو دکھی ہوتے تھے, جن کا یہ دل دکھاتا تھا بیٹھ کر, تو ان سب کے لیے ان کے زخموں کا یہ مرہم ہے ویڈیو. اور میں بھی سنبھال کے رکھوں گی, آپ بھی سنبھال کے رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. آخر میں یہی کہوں گی کہ چھترول والی ویڈیو جو ہے مزے کی ہے نا, بہت مزہ آیا.
ایسا دل چاہ رہا ہے کہ بار بار دیکھتے ہی جاؤ. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کھانا بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہو مگر نیت نہیں بھرتی. یہی کیفیت ہے اس ویڈیو میں کہ ان دونوں کی چھترول دیکھ کے اتنی کوئی دل کو خوشی ہوئی ہے، ایسے دل پہ برف کی سلیاں پڑی ہیں. اب یہ کچھ بھی کہتے رہیں، کذابہ بھی بیٹھ کے کہ ایسا ہوتا ہے، صحافیوں کے ساتھ ویسا ہوتا ہے، ان گھٹیا لوگوں کو جو ان سے ملا رہی ہے اقرار الحسن سے. کہاں اقرار الحسن اور کہاں یہ ٹٹ پنجیے چور فیلئر جو گھس بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو جرنلسٹ بولتے ہیں اور ان کو لاہور پریس کلب میں کوئی گھسنے نہیں دیتا، کوئی ان کو وہاں پہچانتا نہیں ہے. تو ناظرین اجازت چاہوں گی، اگلی کسی اپڈیٹ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.